السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، جو کوئی یہ بیان کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس میں غور کر رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے ایمان کو مکمل فرمائے، اور آپ کی اور ہم سب کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اور ہماری گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو قبول فرمائے۔ تو دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا فرمایا، ایک ایسی ہستی جس کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کے پالتا ہے، پھر زمین کے پیٹ میں بھیجتا ہے۔ اب انسان آنکھیں کھولتا ہے، دنیا میں اطراف کو دیکھتا ہے، اور پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ایسا گزارتے گزارتے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، بچپن ختم ہوتا ہے، جوانی میں آتا ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ بہت اچھی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں ہی موت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کوئی تھوڑے دن زندہ رہتا ہے، بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کئی جوانی کو پہنچتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، کئی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں مر جاتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو آتا ہے وہ مرتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ پرپس آف دا لائف، آخر چاہتے کیا ہو؟ تو زندگی، یہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام، دین اسلام لے کے ایک پیغمبر آئے ہوئے تھے 1400 سال پہلے۔ انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی ذات اور صفات بیان کیے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے، دا ول آف اللہ، وہ سامنے رکھا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ اس لیے بھیجا کہ انصاف قائم ہو جائے۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، کہتے ہیں 18,000 مخلوقات، ان میں 2 مخلوقات ایسے ہیں جن کو سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گا، ریوارڈ بھی ہے اور پنشمنٹ بھی ہے۔ 2 مخلوقات ہیں، ایک جن
اور ایک انسان، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چوائس دے رکھی ہے. اس کو کہتے ہیں فری چوائس، فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک گفٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل، وزڈم، جس سے آدمی فرق کرتا ہے اچھائی میں برائی میں، میل میں فیمیل میں، سچ میں جھوٹ میں. تو یہ قابلیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، اور انسان کو ایک درجہ دیا ہے تمام مخلوقات میں جس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اور اللہ نے آدم کو خلیفہ طے کیا. خلیفہ کہتے ہیں ریپرزینٹ کرنا، ایسی شخصیت جو ایک کو دوسرے کے سامنے ریپرزینٹ کر سکے. تو 18,000 مخلوقات میں انسان واحد ایسا مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور اللہ کا پیغام سامنے رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کے لیے پنشمنٹ بھی ہے، اس کے لیے ریوارڈ بھی ہے. تو یہاں پہ جو آتا ہے انسان، جو بھی انسان ہے، جو بھی جنات ہے، انصاف قائم ہوئے گا کہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ میں موجود ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں نے ہی تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تمہیں میرا حکم ماننا ہی ہے. اس میں کمپرومس نہیں. لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان ریلیجن. اس میں زبردستی بھی نہیں چلے گی، نہ دباؤ ہوگا آپ پہ، آپ کی چوائس ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف قائم کرنا ہے کہ جو بھی انسان ہوگا یہ یا تو جنت میں اپنا مقام بنائے گا یا دوزخ میں. یا تو اس کے لیے جنت دی جائے گی یا دوزخ دی جائے گی. چاہے تم اس کو قبول کرو نہ کرو، تمہیں تو ایک مقام پہ جانا ضروری ہے. یا تو جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں. یہ تمہیں طے کرنا ہے، یعنی ہم سب کو طے کرنا ہے کہ ہم اپنا مقام کس جگہ پہ بنائیں گے. کیا ہم لوگ جنت میں جائیں گے یا اس کے اپوزٹ جائیں گے، دوزخ. تو اللہ نے یہ انصاف قائم کرنا ہے کہ کیوں فلانے کو جنت میں داخل کیا، کیوں فلانے کو دوزخ میں داخل کیا. تو یہ موٹی زبان میں بولتے ہیں لوگ کہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا امتحان کرتا ہے زمین. یہ امتحان نہیں، یہ انصاف ہے. کیونکہ جو اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں جنت کے قابل ہوں تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو یہ ثابت کرے گا کہ میں جنت کے قابل نہیں ہوں تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا. تو یہاں پہ انصاف کی بات ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انصاف قائم فرمائیں گے یہاں پہ. تو بات یہ پتہ چلی کہ جو پیغام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا، کیا وہ آپ تک پہنچا؟ کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ کیا آپ اس کو کمپلیٹ، مکمل طریقے سے جان چکے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ہم لوگوں کے درمیان کیوں رکھ چھوڑا؟ کیا وجہ ہے کہ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ اپنے ساتھ لے رکھا ہے؟ اس میں کوئی چیز رد و بدل نہیں ہوگی، کوئی چیز آگے نہیں جائے گی، کوئی چیز پیچھے نہیں جائے گی. جو اس میں کہا گیا ہے
قیامت تک کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن نے جس چیز کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے قیامت تک کے لیے اس چیز کے اوپر کام ہوگا۔ تو یہ قرآن کو کیوں رکھا گیا؟ تو قرآن ایک ایسی دولت ہے مسلمان کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کا کلمے کی گواہی دیتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتا ہے۔ تو ایسے وقت قرآن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن دکھنے میں تو ایک کتاب نظر آتی ہے لیکن وہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو قرآن میرے اور آپ کے بیچ میں جو موجود ہے یہ اس لیے موجود ہے کہ میں اور آپ اس کو تھامے رکھیں، کیونکہ یہ ایک انویزیبل نظر نہیں آنے والی روپ ہے، ROPE، جس کو ہم لوگ رسی کہتے ہیں، دھاگا کہتے ہیں۔ یہ ایک عرش کے پاس سے چالو ہوتی ہے اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جب کوئی قرآن کو پکڑتا ہے تو اس رسی، اس دھاگے کو پکڑ لیتا ہے۔ جب یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑے گا تو جو اینڈ ہوئے گا، جو دوسرا اینڈ ہے رسی کا یا دھاگے کا، روپ کا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ مطلب جو قرآن کو تھام لے گا وہ کنیکٹ ہو جائے گا، ڈائریکٹ کنیکٹ، چاہے آپ کے پاس نیٹ ورک ہو یا نہ ہو، مگر آپ ڈائریکٹ کنیکشن میں آ جائیں گے۔ تو آپ کے پاس قرآن اسی لیے چھوڑا گیا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایڈوانٹیج لینا ہے اس کا، قرآن کا۔ قرآن کتاب کھولنا ہے، اس میں پڑھنا ہے، توحید کا بیان رہے گا، رسالتوں کا بیان رہے گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بیان رہے گا، جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کا بیان رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ ہے 12واں سورہ 12 چیپٹر، اس میں دیکھو پوری فیملی کا ایک ہی چیپٹر ایک ہی اس میں ختم کیا گیا۔ تو پورا یوسف علیہ السلام کا بچپن دکھایا گیا، پھر ان کی حکومت دکھائی گئی اور اس میں بہت سے سبق لینے کے لیے نصیحتیں رکھی گئی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہو چکا ہے، کئی سال پہلے ہو چکا، تو اب ہم لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی تو حکمت ہے، اسی کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ کیوں ہمیں یوسف کی کہانی سنائی گئی، یوسف کے بچپن سے ہمیں کیا آنا ہے، کیا لینا ہے، کیا جانا ہے۔ پھر موسیٰ اور فرعون، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اس میں چونٹی کا بات کرنا، چونٹی کا اعلان کرنا، پھر سلیمان علیہ السلام کا مسکرانا، پھر بلقیس کا تخت، پھر آتے ہیں الکہف میں، غار والے، غار میں اللہ نے 7 لوگوں کو سلا دیا، 300 سال سوتے رہے اور ان کو اللہ نے خود کروٹ دی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ پھر وہ غار میں سے نکل کے آتے ہیں، پھر زندگی کرتے ہیں، پھر مرتے ہیں۔ یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ پھر کاؤنٹر سوال کرتا ہے، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو پھر وہ بھی یقین آ جاتا ہے، دکھاتا ہے مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، پرندوں کے گوشت کو لیتا ہے، پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، خون کے خطرے تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جمتے ہیں،
بہت اچھے واقعات ہیں قرآن کے اندر، مگر ان کا سبق کیا ہے، لیسن کیا ہے، اور ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، یہی تو مین چیز ہے جو ڈسکور کرنا ہے۔ یہ آپ ڈسکور کریں گے، خود آپ کی عقل لڑائیں گے۔ آپ تفسیر کی کتابیں پکڑیں گے، تفسیر کبیر امام رازی جن کو کنگ آف تفاسیر بولتے ہیں، بہت اچھی کامنٹری کرتے ہیں، الحمدللہ عربی میں ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، یہ بھی بہترین ہے۔ تفسیر ابن کثیر، پھر بیان القرآن اشرف علی تھانوی، پھر عثمانی قرآن ہے، ان کا کیا بولتے ہیں شیخ الہند، ان کا ہے تفاسیر، ابن عربی کی ہے، روح المانی ہے، بہت سے تفاسیر ہیں، ایکسپلینیشنز ملتے ہیں۔ اس کو سمجھو اور اس پہ سے لیسن نکالو، ایکسٹریکٹ کرنا ہے، تمہیں نکالنا ہے، نکال کے اس کا معنی سمجھنا ہے، اور اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پٹ انٹو پریکٹس کہاں پہ کر سکتے ہیں، یہ سب آپ کے پاس ہے، اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو یہی تو ہے قرآن، ایک کنیکشن کرتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، اسٹیبلش کرتا ہے کنیکشن، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ول آف اللہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ انصافی کرے گا، یہاں پہ پارشلٹی نہیں چلتی، پیور جسٹس رہے گی کہ آپ کہاں پہ اپنا مقام بناؤ گے، کیا جنت میں بناؤ گے، کیا دوزخ میں بناؤ گے، بس یہی تو گیم ہے، اور آپ طے کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے بنایا ہے، جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کا، آپ کو خود اس نے پیدا کیا ہے، تو حکم بھی چلے گا اسی کا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک بندہ چھوٹی سی دکان رکھتا ہے، اس میں 2-3 بندوں کو کام کو رکھتا ہے، جب تک یہ آ کے دکان نہیں کھولے گا وہ تینوں انتظار کرتے رہیں گے، جب وہ دکان بند کرے گا تینوں اپنے اس میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ صرف چھوٹی سی اگزامپل ہے، تابعداری کا سوال ہوتا ہے، جیسا مالک بول رہا ہے ویسا حکم ماننا پڑے گا آپ کو۔ تو یہاں پہ تو اس نے تو کائنات پیدا کی اور آپ کو بھی پیدا کیا، تو اس کا حکم نافذ ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، اور دیر از نو ریزن یو کین آبجیکٹ ٹو دا ول آف اللہ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تابعداری ہی آپ کی کامیابی کی ہے، کنجی ہے، نو کمپرومائز، حکم ماننا ہی پڑے گا۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کی بات ہو کے رہے گی اور چل کے رہے گی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ آپ کے اوپر فضل کر دے، آپ نے کچھ بھی عمل نہ کیا ہو تو بھی جنت داخل ہو جائیں گے، آپ نے سب کچھ کیا ہو وہ پکڑ لے تو آپ جہنم میں جائیں گے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ جب ہمیں بن مانگے مسلمان گھروں میں پیدا کر چکا ہے تو ہم محنت کریں گے کہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی چلائیں گے۔ ہاں اگر سے ہم لوگ پیدائشی یہ چیز حاصل نہ کرے ہوتے تو ایک وجہ آتی کہ ہم لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ کو۔ جب پیدا ہو چکے، جب اس کا قانون ہم پہ نافذ ہو چکا ہے تو ایکسکیوز نہیں بنتا۔ میرے بھائی، اللہ کے ہو کے ہی رہنا ہے، تھوڑی سی دنیا، اس میں کامیابی دونوں طرح کی چاہیے، ایک دنیاوی کامیابی اور دینی کامیابی۔ اب دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، دنیا میں ایک مقام بنانا ہے، اب انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، IAS بنو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو، رکاوٹ نہیں ہے۔ ساتھ مومن بھی بنو، اللہ کے غلام بھی بنو،
اللہ کی بندگی کو قبول کرو، اللہ کو راضی کرو اور چلے جاؤ۔ دنیا میں مقام بنانا حرام نہیں ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرو، نہیں تو بزنس کرو، بہرحال عزت حاصل کرو دنیا میں، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ سے ہی مدد مانگو۔ کامیابی شرط ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کامیاب ہو سکتے نہیں، ہوتے ہی ہیں، اسی لیے تو آپ کے باپ کا نام مسلمان ہے، آپ کی ماں کا نام مسلمان ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو اب تھوڑی سی محنت کرو، قرآن کو پکڑو، قرآن کو گائیڈ بناؤ، قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پھرو۔ اور ایک آیت بھی آتی ہے، قرآن کو پاکیزہ لوگ چھیتے ہیں، جن کے دل میں کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے گھپٹ، کسی سے جلن، کسی کا برا سوچنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، ایسے بیماریوں کو دل میں رکھتے ہوئے قرآن کو چھینا، قرآن کو پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دل کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کر کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑو، پھر قرآن آپ سے بات چیت کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی دے گا، دنیا کے اور آخرت کے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ بہت ہی کریم، بہت ہی غیرت مند ہے۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ بندہ یہ احساس رکھتا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں دلوں کے خیالات بھی جان لیتا ہوں۔ یہ احساس رکھ کے وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے سجدے میں گر گیا اور مجھ سے روتے ہوئے معافی مانگنے لگا کہ میں نافرمانی کر چکا ہوں، میں گناہ کر چکا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو تیرے سے میری سفارش کر سکے، بس تو اکیلا ہے، اور تو جب تک جس کو حکم نہیں دے گا کوئی میرے حق میں سفارش نہیں کر سکتا۔ بس میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں یہ قبول کرتا ہوں کہ تو واحد ہے، تو ستار ہے، تو میرے نافرمانیوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے گا اور تیرے فضل و کرم سے مجھے قبول کر لے گا۔ تیرا قبول کرنا اور تیرا مجھ سے راضی ہو جانا، یہی تو کمال ہے۔ تو جنت دے یا نہ دے یہ تیرا فیصلہ ہوگا، مگر اپنی رحمت میں مجھے شامل کر لے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا۔ بس اللہ کے ہو جانا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ جب اللہ کی طرف دوڑ لگ جائے اور ہماری دوڑ کو اللہ قبول کر لے، پوری کائنات میں تیرے سے زیادہ، میرے سے زیادہ کوئی اور خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ کو راضی کر لو، زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے، عرش والے بھی راضی ہو جائیں گے، آسمان والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ بس اللہ کو راضی کر لو، یہی تو ہے اصلی مقصد،
ایک مومن کا، ایک مسلمان کا۔ پہلا تحفہ مسلمان بن کے پیدا ہو چکے ہیں، اب محنت ہماری ہے، راضی کرنا ہے اس کو، بس وہ مان جائے۔ پوری کائنات میں ہم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہوگا، اللہ رحم کرنے والا ہے، بس ہماری توبہ اس کو پسند آ جائے، وہ ہمیں قبول کر لے، بس اتنا ہی تو ہے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے، پوری کائنات ہماری۔ 4 دن کی دنیا ہے، پیدا ہوئے، بچپن گوایا، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں جائیں گے، پھر مر جائیں گے، اتنے سال گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر وہ جب پوچھے گا کتنے دن میں آئے ہو، تو کہیں گے یہی آدھا دن تھے دنیا میں، کیونکہ اب وقت کیسا کٹتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب 3 مہینے بچا ہے رمضان آنے، رمضان کب گیا کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا، تو وقت بیت جائے گا، اچھی یادوں کے ساتھ، بری یادوں کے ساتھ، جیسا بھی ہے کٹ جائے گا، مگر جو وقت ہے پھر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آج کی نمازیں چلے گئے تو پھر یہ دن کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا کہ ہم 5 وقت کی جو نمازیں کھو چکے ہیں اس کو ریپیٹ کر لیں، یہ نہیں آتے۔ وقت چلے جائے گا، تھمے گا نہیں، رکے گا نہیں۔ آج پریزنٹ ہے، کل یہی پریزنٹ پاسٹ ہو جائے گا، تو پھر کہاں رک رہا ہے وقت؟ کس کے لیے رک رہا ہے؟ کسی کے لیے نہیں رکے گا۔ اب بات ہو رہی ہے، ابھی موت آ جائیں گے، سب حیران پریشان رہ جائیں گے، ارے ابھی تو ہم نے بات کی اس سے، ابھی تو مل کے آ رہا ہوں، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، پڑوسی، جتنے لوگ آپ کو جانتے ہوں گے سب شوق میں آ جائیں گے کہ یہ مر چکا، اس کی سانس ختم ہو گئی، کیا اس کو خبر کے پاس لے کے گئے، کفن دفن ہو گیا، اب دفن کر دیے، اکیلا پڑا ہے، پکار رہا ہے بیوی کو، بیوی جواب نہیں دیتی، بچوں کو پکار رہا ہے، بچے جواب نہیں دیتے، ماں کو پکار رہا ہے، ماں جواب نہیں دیتی، باپ کو پکار رہا ہے، باپ جواب نہیں دیتا، دوست جو گناہ میں بھی شریک ہوتے تھے، نیکیوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کو بھی پکار رہا ہے، وہ بھی جواب نہیں دے رہے، کسی کا جواب نہیں آ رہا ہے، صرف اکیلا لیٹا ہوا ہے خبر میں، اندھیرا ہے۔ ایک پل کے لیے اکیلا نہیں رہتا تھا دنیا میں، اب خبر میں اکیلا لیٹا ہے۔ اب قرآن کام آئے گا، روشنی بنے گا، کہے گا تیرا تو سب ساتھ چھوڑ گئے، مگر میں جس کو تو وضو کر کے چھیتا تھا، غسل کر کے چھیتا تھا، احترام کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتا تھا، جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا قرآن کی آیتوں میں تو اللہ سے رحم مانگتا تھا، جہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہوتا تو اللہ سے نعمتیں مانگتا، اور احترام کے ساتھ پھر قرآن کو جہاں پہ رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیتا، روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، نماز میں پڑھا کرتا تھا، نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، قبرستان آتا تھا، یاسین پڑھتا تھا اور سب کو بخش کے جاتا تھا۔ تو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تو نے دنیا میں، تو چل آج سے میں تیرا ساتھی، تیرے ساتھ رہوں گا۔ تھوڑا سا غور کرو کتنا اچھا لگ رہا ہے جب ایک ساتھی، جہاں پہ خود اولاد پیدا کرنے والے ماں باپ، دوست،
یہ سب ساتھ چھوڑ دیں. اس وقت کوئی آ کے کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. جب تک محشر کا میدان میں تو اٹھے گا نہیں، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑا ساتھی کون ہوگا؟ تو قرآن کو نیگلیکٹ مت کرو. یہ بہترین ساتھی ہے. جب سب دغا دے دیں، سب منہ موڑ کے چلے جائیں، یہ آپ کے ساتھ رہے گا. ٹرو کمپینین. تو قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو اور قرآن کی مجلسوں میں شامل ہو جاؤ. جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں نا بھائی، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ایک اللہ کے دوستوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ قرآن کو فرسٹ پریارٹی دیتے ہوں گے، قرآن کو ہر بات چیت میں لاتے ہوں گے. بھائی قرآن میں ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے. 1 گھنٹہ ان سے بات کرو تو آپ کو 30 منٹ تک قرآن کے بارے میں بولتے رہیں گے. ایسے ہی لوگ قرآن کے ساتھی ہوں گے اور قرآن ان کو ساتھ دے گا. یہ میرا 150th ویڈیو ہے، الحمدللہ 150واں ویڈیو. اللہ کا کرم ہے کہ یہ میرے لیے ذخیرہ بن گیا. آج آپ دیکھو، کل آپ کی اولاد دیکھے گی، اس کے بعد ان کی اولاد دیکھے گی انشاءاللہ. اور جو کوئی بھی اس میں سے ایک بات پہ بھی عمل کر لے گا، یہ میری مغفرت کے لیے کافی ہوگا. اللہ سے امید ہے جن لوگوں کو یہ باتیں پہنچانا ہے وہ ضرور ضرور پہنچا دے گا. اور یہ میرے لیے ایک حجت ہوگا کہ میں، اے اللہ، تیری باتیں کیا کرتا تھا بغیر ریاکاری کے، دکھاوے کے بغیر. تو تو نیتوں کو جانتا ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان پر رحم فرمائے، اور ہم سب کی ایمان کی گواہی کو قبول فرما لے. اور جو بھول چک ہو چکی ہے، جو نافرمانی ہو چکی ہے جانتے ہوئے انجانے میں، ان تمام کو معاف کر دے. بس وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.